اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کی مختلف فضیلتیں اور کس طرح سے قرآن نے معاشرے کو تبدیل کر دیا اور یہ کس طرح سے دن بدن اپنے قریب آنے والوں کو، ان کی سیرتوں کو، ان کی زندگیوں کو کیسے تبدیل کرتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ آخری پیغام ہے، اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر، آخری رسول، نبی الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جتنی کتب سماویہ آسمان سے نازل کی گئیں یا جتنے بھی صحائف نازل کیے گئے، وہ اس زمانے کے انبیاء جس علاقے میں، جس بستی میں، جس شہر میں رہتے، ان کی زبان میں ان کو نازل کیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ انسانیت کے منبع پر تشریف لائے، یعنی آپ مکہ میں پیدا ہوئے، جناب آدم علیہ السلام کا پہلا مسکن مکہ ہے، اس لیے انسانیت کی ابتدا بھی وہیں سے ہوتی ہے، اور اللہ کا پہلا گھر بھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، تو جو پہلا گھر ہے بیت اللہ مکہ المکرمہ کے اندر، وہ پہلا گھر انسانوں کے لیے اللہ کی عبادت کا ایک مرکز بنایا گیا۔ اس مرکز کے پڑوس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آپ کی قوم کی زبان اور اس علاقے کی زبان عربی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخری پیغام کو آخری رسول کی زبان میں یعنی عربی مبین میں نازل فرمایا۔ قرآن مجید اپنی تاثیر کے اعتبار سے، اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، اپنے معانی کی وسعت کے اعتبار سے، اپنے مضامین کی جامعیت کے اعتبار سے ایک ایسی زبردست کتاب ہے اور ایک ایسا زندہ معجزہ ہے جس کا کوئی ثانی، کوئی مقابل کسی بھی دور میں کوئی سامنے نہیں لایا جا سکا۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کو چیلنج دیا جو معاشرہ اپنی زباندانی پر فخر کیا کرتا تھا اور دوسروں کو عجم کہا کرتا تھا، یعنی گونگے کہا کرتا تھا۔ اس معاشرے کے سامنے جب یہ کلام نازل کیا گیا، اور نازل کرنے کا جو انداز اور طریقہ ہے وہ بھی سابقہ انبیاء سے بالکل مختلف اور جداگانہ ہے۔ سابقہ انبیاء پر اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں کو، اپنے صحائف کو اس طرح سے نازل کرتے رہے کہ ہر نبی کو لکھا لکھایا کوئی صحیفہ یا کتاب، جیسے قرآن مجید ہی یہ شہادت دیتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات الواح پر لکھی ہوئی، یعنی تختیوں پر لکھی ہوئی عطا کی گئی۔
یہاں صورتحال بالکل مختلف رہی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے قلب اطہر پر اس کو نازل فرمایا. بلکہ جب آپ اس کو نازل ہونے کے وقت جبریل علیہ السلام کے پیچھے دہرانے کی کوشش کرتے تو آپ کے لیے پیغام آیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. آپ اسے دہرائیے نہیں، اسے یاد کروانا، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان اقدس سے اس کا اظہار کروانا، اس کی تعلیم اور اس کی تبلیغ کروانا، اس کی تفہیم بیان کروانا، یہ ہمارے ذمے ہے، ہمارا کام ہے. آپ صرف سنیے اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر اس کو محفوظ کر دے گا. یعنی قرآن مجید ایک تو عربی زبان میں آیا، کیونکہ نبی جس زبان میں پیدا ہوئے، جس زبان کے اہل زبان تھے، وہ زبان عربی ہے، اور اس عربی میں قرآن مجید کو نازل کیا. اور عربوں کا اپنے بارے میں اس زمانے کا اور آج بھی کسی حد تک عربوں کا اپنے بارے میں گمان یہ ہے کہ سب سے بہترین زبان ان کی زبان ہے، اور یہ بہت حد تک درست بھی ہے، بلکہ یقینی حد تک درست ہے. اور خاص طور پر جب قرآن مجید اس میں نازل ہوا تو اسی لیے نازل ہوا کہ یہ آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں، اور یہ آخری کلام، آخری پیغام ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ قیامت تک کے لیے رہنے والا ہے. اور اس کو ایسی زبان میں آنا چاہیے جس زبان کے مقابلے میں کوئی زبان نہیں، اور جس زبان کی جامعیت اور فصاحت اور بلاغت کے مقابلے میں بھی کوئی دوسری زبان نہیں ہے. عربی سب سے بڑی زبان ہے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، اس لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا گیا اسی زبان میں. اور وہ انہوں نے اس پر آپ سے باقاعدہ مکالمہ شروع کر دیا، مقابلہ شروع کر دیا، مباحثہ شروع ہو گیا، اور آپ پر بعض اوقات الزامات لگانے کی ناکام کوشش بھی کرتے رہے. کہیں کہنے لگے کہ یہ تو سوائے اساطیر الاولین کے، سابقہ لوگوں کی قصہ کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کہیں کہنے لگے کہ اسے تو کوئی جن لے کے آتا ہے. کسی نے کہا کہ یہ تو کہیں سے لکھا کر لایا گیا ہے. اور اس کے ماں بعد بھی آج تک اسی طرح کی بے سروپا باتیں مستشرقین جو ہیں وہ بھی کرتے نظر آتے ہیں، لیکن کسی کے پاس دلیل نہیں. اور جب قرآن مجید کا جو چیلنج ہے، جو زندہ معجزہ میں نے عرض کیا، اس کا ایک حصہ معجزے کا آج بھی معجزہ چیلنج ہوتا ہے اس معاشرے کے لیے جس معاشرے کے سامنے معجزے کا ظہور پذیر ہونا ثابت ہوتا ہے. جہاں بھی معجزہ ظاہر ہوتا ہے اس معاشرے کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے. لہذا قرآن مجید تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز پوری دنیا کے نہ ماننے والے منکرین قرآن جو ہیں ان کے لیے ایک زبردست زندہ معجزہ ہے، اور خود ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے. ہر وقت کا یہ معجزہ کفار کو اس وقت چیلنج دیا گیا، اور آج بھی وہ چیلنج موجود ہے کہ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے بنا لائے ہیں، اور آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ کسی جن نے بنا کر لا دی ہے، اور یہ سابقہ لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اور آپ جیسے کہتے ہیں کہ ہم تو اس جیسا خود لکھ سکتے ہیں، اس سے بہتر لکھ سکتے ہیں، تو پہلے کہا گیا کہ تم بھی اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ، پھر کہا گیا کہ چلو 10 صورتیں لے آؤ، اور پھر آخری جو مطالبہ ہے وہ بڑا ہی دل ربا ہے. کہا گیا کہ ایسا کرو 10 صورتیں بھی چھوڑو، کتاب بھی چھوڑو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ اس کے مقابلے کی، اس کے وزن کی. شعر کے اعتبار سے اگر تم شعر سمجھتے ہو اس کو، حالانکہ یہ شعر سے بہت بلند چیز ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ منزل من اللہ ہے. اگرچہ یہ شعر سے بلند تر ہے، لیکن تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہ شعر ہے، یہ شاعری ہے، یہ کوئی داستان ہے، تو تم بھی بنا لاؤ. اور نہ صرف یہ کہ کوئی اکیلا آدمی بیٹھ جائے، سب مل جاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ سے دور دور، اللہ سے ہٹ کے جتنے بھی تمہارے شہداء، جتنے بھی تمہارے ساتھی ہیں، تمہاری معیت کے لوگ ہیں، سارے جنوں کو اکٹھا کر لو، سارے جادوگروں کو اکٹھا کر لو، سارے شاعروں کو اکٹھا کر لو، پوری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کر لو، اور مل کر ایک صورت اس کے مقابلے کی بنا لاؤ. تم بھی لکھ لاؤ. اور تم ایسا نہیں کر سکو گے، اور جب تم ایسا نہیں کر سکو گے، ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ، اس لیے کہ اس آگ سے ڈرو جو آگ کفار کے لیے اللہ نے تیار کی ہے، قرآن مجید کا انکار کرنے والوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے. تو یہ قرآن مجید عربی زبان میں آیا،
عربی زبان کے اعتبار سے فصاحت و بلاغت والی زبان میں آنے کے بعد اس نے اس معاشرے کی جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، اس وقت کے بڑے بڑے شعراء اور ادباء کو اس نے چیلنج دیا، ناکام کیا، معجزہ ان کے سامنے رکھا۔ یہ ایسا عظیم کلام ہے کہ اس کلام کے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عنایات اس پر فرمائی ہیں اور جو اس کے فضائل ہیں، آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اس کی فضیلت کے اعتبار سے کہ اگر کوئی شخص ایک آیت پڑھتا ہے اور ایک آیت کیا ایک حرف پڑھتا ہے تو ہر حرف پڑھنے کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ 10 نیکیاں ایک حرف۔ اور پھر خود ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف و میم حرف، یعنی الف لام میم 3 حروف پر مشتمل ہے، اور یہ 3 حروف پر مشتمل الف لام میم پڑھنے کی بنیاد پر ایک آدمی کو 10 نیکیاں اگر ایکولی ملے تو یہ 30 نیکیاں الف لام میم پڑھنے سے مل جاتی ہیں۔ یہ اس کے پڑھنے کا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح وہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، وہ جو اس کی حرف حرف قرات کرتا ہے، وہ جو ایک ایک لفظ کر کے پڑھتا ہے، وہ جتنا اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اتنا اجر و ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس کے پڑھنے کے اعتبار سے ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ ہماری نگاہ میں آج کی میڈیکل سائنس، آج کی جتنی بھی ٹیکنیکل سائنس ہے، جتنی بھی دیگر ایکچوریل سائنس ہے یا دیگر علوم ہیں، ہم ان کے ماہرین کو یقیناً بڑی اہمیت اور بڑی حیثیت دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول، آخری پیغامبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کن ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین جو لوگ کسی معاشرے میں ہو سکتے ہیں وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ اور یہ وہی قرآن ہے جس کی تعلیم کے لیے اگر کوئی شخص نکلتا ہے، اگر کوئی اس وحی کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سینوں پر آسان کر دیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ آسان کر دیا گیا ہے، یہ یاد دہانی کے لیے بھی آسان کر دیا گیا ہے، اور اس کو اللہ نے ایسی جگہ عطا فرمائی ہے کہ آپ دیکھیے پوری دنیا میں دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی بڑی، بلکہ عیسائیوں کے اعتبار سے تو سب سے بڑی تعداد انہی کی ہے، اور بھی دیگر لوگ موجود ہیں، اور ایسے مذاہب بھی موجود ہیں جن کا جو مذہبی لٹریچر ہے یا مذہبی کتب ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں، لیکن جس کثرت سے، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ان میں سے کسی کو، حالانکہ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ان میں سے شاید ہی کوئی ایک شخص ہو، 2 شخص ہوں، 4 شخص ہوں، 10 لوگ ہوں جو اپنی کتابوں کو یاد کرنے والے ہوں پورا۔ اور مقابلے کی صورت میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی عوامی مقبولیت عطا فرمائی ہے، ایسی قبولیت عامہ عطا فرمائی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں سے ممکن ہے کہ شاید ہر گھر میں سے کوئی ایک قرآن مجید کا حافظ ہو۔ اگر ایک خاندان میں نہ ہو تو کوئی محلہ ایسا خالی نہیں ہو سکتا جہاں سے 10-20 لوگ قرآن مجید کو مکمل یاد کرنے والے نہ ہوں۔ اور اس کا اندازہ قرآن مجید کا فضائل قرآن کے حوالے سے اور فضیلت قرآن کے حوالے سے، جیسے ہی قرآن کا مہینہ یعنی رمضان آتا ہے تو پوری دنیا میں لاکھوں مساجد مسلمانوں کی، اور مساجد کے علاوہ گھر اور گھروں کے علاوہ بلڈنگز اور دفاتر کے اندر قرآن مجید کو جس بڑے پیمانے پر دہرایا جاتا ہے اور جس بڑے پیمانے پر پڑھا جاتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید یاد کرنے کا آج بھی اس مادی دور اور اس مشکل دور میں بھی کس قدر شوق ہے اور کتنی محنت کی جا رہی ہے، اور یہی اس کی حفاظت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا، سابقہ کتابیں ان کے اندر تحریفات ہوئیں، ان کے اندر تغیر و تبدل آیا، اور ان کی قوموں نے اور ان کے ماننے والے اور علماء نے اپنی مرضیاں اس میں داخل اور شامل کی ہیں، لیکن قرآن مجید واحد وہ مذہبی کتاب ہے، واحد دینی کتاب ہے، واحد آسمانی اور الہامی کتاب ہے جس کا ایک حرف بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکا، اور یہ عین اسی کیفیت اور حالت میں آج بھی موجود ہے جس طرح سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل کی گئی۔ ایک لفظ کا بھی فرق
اور پوری دنیا میں مسلمان پڑھتے ہیں، سازشیں ہوتی ہیں، کبھی ٹرو قرآن کے نام سے کوئی چیز لائی جاتی ہے، کبھی کسی اور انداز سے اس کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جو وعدہ خود لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وہ آج تک پورا ہے اور قیامت تک ایسے ہی انشاءاللہ پورا رہے گا، اور قرآن مجید محفوظ رہے گا انسانی دست برد سے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ بھی ہے، اعجاز بھی ہے، اس کی فضیلت بھی ہے۔ اور پھر بہترین کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین کہا، بہترین لوگ وہ ہیں تم میں سے جو قرآن سیکھتے، سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اور وہ قرآن پڑھنے والا اپنے گھر سے جب نکلتا ہے تو اس کی عظمت اور فضیلت کے کیا کہنے، کہ جو سمندروں کی جو مچھلیاں اور مخلوقات ہیں وہ بھی اس قرآن کے عالم کے لیے، اس قرآن کے حافظ کے لیے، اس قرآن کے یاد کرنے والے کے لیے دعائیں کرتی ہیں، تسبیحات کرتی ہیں۔ اور یہ ایک ایک قدم جو رکھتا ہے تو اپنے گھر سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب یہ رخ کرتا ہے علم کے لیے، علم وحی کے لیے نکلتا ہے، تو اس کے قدموں تلے آسمان کے مقدس فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یہ اتنا محترم اور معتبر انسان ہے اللہ کی نگاہ میں۔ قرآن مجید نہ صرف یہ کہ اس کی فضیلت کے اعتبار سے یہ بڑی اہم چیز ہے، اور یہ اس کو پڑھنے سے یقیناً اس کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ رقیہ بھی ہیں، مکمل صورت یہ قرآن مجید بھی شفا کا سبب ہے، شفا ہے، شفاء للمؤمنین ہے، یہ ہدی للمتقین ہے، ہدایت ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو قوموں کو مضبوط راستہ دیتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں کے لیے بشارتیں لے کے آیا ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھتے جائیے، گناہگاروں کو بھی اپنے لیے بشارتیں ملتی ہیں، معافی کے اعلانات ملتے ہیں، کہیں جنت کے تذکرے ملتے ہیں، کہیں جہنم کے عذابات اور وہاں کے حالات سے ڈرایا جاتا ہے۔ اور وہ ڈرانے کا مقصد بھی یہی ہے اصل میں، لعلہم یرجعون، کہ شاید یہ واپس لوٹ آئیں، واپس اپنی ڈگر پہ آ جائیں۔ تو قرآن مجید اسی طرح سے سابقہ قومیں جو ہیں اور ان قوموں کے انجام اور جن باتوں کی وجہ سے ان کا انجام ہوا اور جو ان کے ساتھ پھر بیتا، وہ بھی قرآن مجید نے مختصراً جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے سامنے ارشاد فرما دیا ہے کہ کیسے وہ قومیں کن رویوں کا شکار ہو کر برباد ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے قومیں کس طرح سے عروج پاتی ہیں، یہ بھی قرآن مجید نے ہمیں دیا۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ ام العلوم کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے، دنیا جہان کے تمام علوم اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید وہ پہلی کتاب اور پہلا پیغام ہے جس نے انسان کو انسانی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے بنا۔ آج کی دنیا کے جو بڑے بڑے سوالات ہیں، کسی نے کوئی نظریہ دیا، کسی نے کوئی نظریہ دیا، اور کسی نے انسان کو بندر سے، کسی نے انسان کو مینڈک سے، کسی نے انسان کو حادثے کی پیداوار قرار دیا۔ قرآن ہے جو یہ بتاتا ہے کہ پہلے انسان کو کیسے بنایا گیا، قرآن ہے جو پہلے انسان کی کہانی سناتا ہے، قرآن ہے جو پہلے انسان کی اصل حقیقت بیان کرتا ہے، اور قرآن ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کیسے انسانی نسل جو ہے اس کی افزائش نسل کیسے ہوئی، قرآن ہے جو بتاتا ہے کہ کیسے ایک انسان ہم نے جو ایک جان بنائی ہے وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس میں سے ہی اس کے جوڑے کو تخلیق کیا ہے، اور پھر ہم نے اس سے آگے بڑی نسل کو پھیلا دیا ہے۔ یہ قرآن ہے جس نے بتایا کہ انسان کی جو پیدائش کے جو پروسیس ہے وہ یہاں سے یہاں تک ہے۔ یہ قرآن ہے جس نے بتایا کہ سب سے پہلے وہ ایک أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثىٰ۔ یہ قرآن ہے جس نے بتایا کہ کیسے ایک نطفہ سے، کیسے علقہ، مضغہ کے بعد کیسے یہ ایک جاندار بنتا ہے، کیسے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کس وقت میں روح ڈالتے ہیں، کس طرح سے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کیسے ہم اس کی شکل بناتے ہیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ یہ قرآن ہے جو میڈیکل سائنس کی ابتدا ہمیں فراہم کر رہا ہے، اور آج کی دنیا کا بہت بڑا سوال، اور آج کی دنیا اس پر بہت پیسہ اور سرمایہ صرف کر کے ان سوالوں کے جواب تلاش کرتی پھرتی ہے کہ کیسے پہلا انسان کیسے بنا اور کیوں بنا اور کس سے بنا۔ یہ انسان کیسے آیا، کیسے بنا، کیا ہوگا، اس نے کہاں جانا ہے، اس کا ٹھکانہ اور مقام کیا ہے، اس کی ابتدا اور انتہا کیا ہے، ان سارے سوالوں کا جواب قرآن مجید دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے، اس نے ہمارے سامنے انسانی تاریخ کے معتبر ترین
جو تاریخ ہے وہ بیان کی ہے۔ قرآن مجید تمام علوم کی بنیاد ہے۔ ابھی کچھ چیزوں کا اعتراف سائنس نے کر لیا، اور انشاءاللہ العزیز باقی ساری باتوں کا اعتراف ان قریب سائنس اپنے میرٹ پر پرکھنے کے باوجود بھی بالآخر اللہ کی کتاب کے جو فرمودات ہیں، جو فرامین ہیں، اور جو اللہ کی کتاب نے حقائق منکشف کیے ہیں، وہ ایک ایک بات اللہ کے فضل و رحمت سے یہ سائنس مانے گی۔ یہ قرآن ہے جو حالات بدلنے آیا، اور یہ ایسی کتاب ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ وہ کتاب ہے جو قوموں کو ان کی ترقی اور عروج پر لے کے جاتی ہے، ان کو اٹھا دیتی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو چھوڑنے کے سبب، جس کو پس پش ڈالنے کے سبب اللہ تعالیٰ قوموں کو ذلیل سطح پر پہنچا دیتا ہے، ان کو گرا دیتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ترقی کی اور عروج کی داستان بناتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اور آپ کے سامنے ہے یہ حقیقت، یہ کوئی دیوانے کی بڑھ یا کوئی داستان نہیں ہے۔ اسی دنیا میں، اور یہ جو موجودہ تاریخ اور معلوم تاریخ ہے، اسی کے اندر یہ باتیں ثابت شدہ ہیں کہ ایک ایسی قوم کہ جس کے بڑے بڑے نمائندوں اور بڑے بڑے لوگوں کو صحیح طور پر اپنے ذاتی کام کرنا بھی نہیں آتے، اور جو ساری دنیا سے زیادہ پیچھے ہو رہے، سب سے زیادہ جہالت کے مارے ہوئے، اور جن کے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، یہ کتاب ان کے پاس آتی ہے، وہ اسے لینے میں تردد کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کو لینے کے لیے پہلے جو لپکنے والے ہیں وہ اس قوم کے انتہائی معمولی بظاہر لوگ ہیں، جن کو وہ قوم اپنے لائق نہیں سمجھتی، ان کو سیادت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی معمولی لوگوں کو اتنے بلند مقامات پہ پہنچا دیا، اور پھر جب عمومی طور پر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا کا زمانہ آتا ہے، جب جوک در جوک لوگ آتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ بھی اس کو ماننے پر مجبور ہوتے ہیں، تو یہ وہی قوم ہے جس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، ان کو اس لائق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ وہی قوم ہے جو پھر پوری دنیا پر حکومت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس وقت کے 4 یا 5 بر اعظموں پر ایک وقت میں حاکم رہنے والی یہ قوم، اس کو کس کتاب نے تیار کیا؟ یہ قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید ہے جس نے بکریوں کے چرواہوں کو پوری دنیا کا قائد بنا دیا۔ یہ قرآن مجید ہے جو اونٹوں پر بیٹھنے والے یہودی خانوں کو اس قدر ترقی اور عروج پر لے کے گیا کہ جہاں تک آج خواب دیکھا جا سکتا ہے، اور جن بات اور یہ جتنے محکمے ہیں یہ مسلمانوں کے شروع کیے ہوئے، اور جتنی سائنس کی بنیاد ہے اور ایجادات ہیں یہ ان میں سے اکثریت مسلمانوں سے شروع کی ہو رہی، مسلمانوں کا علم ہے جو آگے ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں کی حکومتیں اور ہمارے ہاں کی قیادتوں نے بعد میں ایسا کچھ ماحول بنا دیا کہ یہ سلسلہ آگے نہ چل سکا اور رک گیا، اور آج بھی اگر ہم واپس جانا چاہتے ہیں، دنیا میں اپنا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں قیادت چاہتے ہیں، اپنے آپ کو قائدانہ روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو واپس ہمیں اسی کتاب کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے، اور اس کتاب کی عظمت یہاں صرف نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو جیسے ہی انسان یہاں سے مر کے مسلمان ہیں، مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، تو قبر میں کوئی اور ساتھی نہیں ہے، قبر میں کوئی اور ہمدرد نہیں ہے، کوئی غم گسار نہیں ہے، لیکن قرآن مجید آپ کا ساتھی بن جائے گا۔ اگر آپ نے اس کی تلاوت کا حق ادا کر دیا، آپ نے اس کی تلاوت سے محبت کی، آپ نے اس کے ساتھ اپنا تعلق اور نسبت بنا لی، تو یہ قرآن ہے۔ کہیں سورہ ملک آپ کو اللہ کے عذاب سے، غضب سے بچانے آئے گی، کہیں قرآن مجید آپ کی سفارش کرنے آئے گا، اور یہ قرآن مجید ہے جو قیامت کے دن آپ کی سفارش کرتا ہوا، اللہ کے سامنے مطالبہ کرتا ہوا، آپ کے حق میں اللہ کو مناتا ہوا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ تو میری تلاوت کرنے والا تھا۔ یہ قرآن ہے جس کا ایک ایک حرف، اور جیسے ہی انسان کا فیصلہ ہوگا تو یہ قرآن مجید ہے، اس کے یاد کرنے کے فضائل، اس کے یاد کرنے کی جو آسانیاں ہیں، ان میں سے ایک بڑی آسانی یہ ہے کہ حافظ قرآن سے، قرآن مجید کو یاد کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا،
پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ایسے پڑھ آہستہ آہستہ جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا. تو پڑھتا جا اور ایک ایک آیت سے آسمان سے یہ جنت کی بلندیوں پہ چڑھتا جا، اور جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تیرا مقام ہوگا. یہ قرآن ہے جو دنیا میں بھی عروج اور ترقی دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن کے بعد بھی جیسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا اور حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں میں سے 70 لوگ، اگر اس 70 کو عربی کے کلیہ قاعدہ پر دیکھا جائے تو اس سے معنی اور مراد یہ ہے کہ بے شمار لوگ اپنے خاندان کے، ان کی سفارش کرے گا کہ اللہ یہ میرا خاندان ہے، میں ایک آدمی قرآن کو یاد کرنے والا کسی خاندان میں سے ہوا تو وہ اپنے خاندان کی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، ان کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے گا، اور ان کی خامیاں کمیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کی وجہ سے معاف کر دے گا. یہ ایک قرآن یاد کرنے والے کی کیفیت ہے، یہ ہے اس کا دنیاوی اور اخروی فائدہ. اور پھر اگر دنیا کے نظام کے حوالے سے، دنیا کے معاملات کے حوالے سے اس کتاب کو دیکھا جائے تو اس کتاب نے ایسا بالیدہ ماحول، ایسا پاکیزہ ماحول بنایا کہ وہ لوگ جو خود آ کے اعتراف کرتے تھے، اور ان میں سے کسی نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں بدکاری سے نہیں رک سکتا، مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجئے، آپ نے اس کا قرآن سے ایسا علاج فرمایا ہے کہ پھر وہ خود ہی فرمایا کرتا تھا کہ جب سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرا علاج کیا ہے تب سے لے کے آج تک دوبارہ کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں آیا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھتے تھے تو ان کی آنکھیں نرم ہو جاتی تھیں. یہ وہ کتاب ہے جو دلوں پہ اثر کرتی ہے. قرآن مجید جہاں سے میں نے سورۃ الحشر کی آیت تلاوت کی ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس کو سمجھ جائیں اور ہم اس کی زبان اور بیان، اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کے معنی اور مفاہیم کے اندر ڈوب سکیں، جو قرآن کا بنیادی تقاضا ہے. قرآن ہم سے بار بار یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف مجھے یاد کر لو، بلکہ قرآن اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کہیں قرآن فرما رہا ہے افلا یتفکرون، افلا تتفکرون، افلا تذکرون، افلا یعلمون. تم کیوں نہیں غور کرتے، کیوں نہیں اس بات پر فکر کرتے، کیوں نہیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے؟ قرآن ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آنکھیں بند کر کے پڑھو اور صرف ثواب کی نیت سے پڑھو، یا کسی زندہ اور مردہ کے اوپر مجھے پڑھ لو. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے صرف نماز میں پڑھ لو تو کافی ہے. یہ اپنی اپنی جگہ مقام اس کے ہیں، لیکن قرآن ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ قرآن کے معنی اور مفاہیم سیکھو، قرآن کو جاننے کی کوشش کرو، اس کے اندر غرق ہو جاؤ. جیسے ہی تم جتنا اس کے اندر ڈوبو گے، یہ تمہیں دنیا کائنات کی تمام ترقی اور عروج کی کہانی تمہیں سمجھا دے گا، یہ تمہیں اوپر لے جائے گا. یہ قرآن ہے جو زمانے کو بدلتا ہے. یہ قرآن ہے جس نے ایسے ماحول کو تبدیل کر دیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام جب مبعوث ہوئے، آپ جس زمانے میں نبی بن کر آئے ہیں، اس زمانے کی حالت، کیفیت اور ان کی معاشرت کی حالت ایسی ناگفتہ بے ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ عورتوں کے حوالے سے قرآن مجید ہے جو عورتوں کو ایک باعزت مقام دیتا ہے. یہ قرآن کی وجہ سے ایسا ہوا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں نے، پوری دنیا میں اسلام نے قرآن مجید کے پیغام کے ذریعے سے عورتوں کو وہ مقام دیا ہے جس کی وہ حقدار تھیں اللہ کی طرف سے. کیا حالت تھی ان کی معاشرت کی کہ ایک عورت، ایک نکاح کا طریقہ یہ تھا جس پر سیدہ خدیجہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور ایک طریقہ نکاح یہ ہے کہ ایک عورت کو اس کا شوہر خود کسی اور مرد کے پاس چھوڑ آتا ہے اور اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس پہ فخر کرتے ہیں، العیاذ باللہ. پھر ایک اور طریقہ ہے کہ 4 سے 6 یا 8 لوگ مل کر ایک عورت کے ساتھ تعلق بناتے ہیں اور اس سے پیدا ہونے والا بچہ وہ عورت کہتی ہے کہ یہ فلاں کی اولاد ہے اور وہ مان لیا جاتا ہے. اور پھر ان کی حالت یہ ہے، یا اس سے بڑا پیغام یہ ہے کہ وہ عورت اپنے گھر کے باہر جھنڈا نصب کر دیتی ہے، اور یہ پیغام ہے کہ یہاں آنے جانے کی روک ٹوک نہیں. یہ ان کی معاشرت کی حالت تھی قرآن سے پہلے، یہ ان کی معاشرت اور ان کی کیفیت تھی کہ وہ کئی لوگ آتے ہیں اور کئی لوگ اس سے تعلق قائم کرتے ہیں، اور اولاد پیدا ہونے کے بعد کسی نجومی اور رمل اور کاہن کو بلایا جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہ فلاں کی اولاد ہے. ان سب لوگوں کو سامنے کھڑا کیا جاتا ہے اور جس کا نام لیا جاتا ہے وہ اس کی لیگل وارث بن جاتا ہے. یہ ان کی معاشرت کی حالت تھی.
یہ ان کی معاشرت کی حالت تھی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے. یہ ان کی معاشرت کی حالت تھی، یہ ان کی معاشرت کی حالت ہے. قرآن مجید کہتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، شرمندہ شرمندہ دکھائی دیتے ہیں. یہ ان کی معاشرت کی حالت تھی جو اپنے ہی رشتوں کے ساتھ ایسا ظلم کا رویہ رکھتے ہیں. پھر قرآن آتا ہے، قرآن نے آ کے ان سارے مظالم سے انسانیت کو آزاد کروایا ہے. پھر قرآن آتا ہے جس نے آ کے بتایا کہ والدین کا مقام کیا ہے، اولادوں کا مقام کیا ہے، اولاد کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، بیویوں کی عظمت کیا ہے، بیٹیوں کا مقام کیا ہے، بہنوں کی مقام کیا ہے. یہ قرآن مجید نے سکھایا کہ وہی معاشرہ، اس قدر گیا گزرا معاشرہ، اللہ نے اسے صرف 23 سالوں کے اندر ایسا عظیم و شان معاشرہ بنا دیا کہ وہ آج تک انسانیت کے لیے پیغام ہے، داستان ہے عروج اور ترقی کی، آج بھی پیغام ہے. تو یہ قرآن ہے جس نے سارے معاشرے کو بدل کے رکھ دیا ہے. جہاں لوگ بیت اللہ کے پڑوس میں، اور ناظرین کرام میں کوئی داستان نہیں سنا رہا، آپ اس کی حقیقت کو جان سکتے ہیں. قرآن مجید خود وہ حالت اور کیفیت بیان کرتا ہے کہ عین بیت اللہ کے پڑوس میں اوقاز کی منڈی اور میلے کے اندر بیت اللہ کے ساتھ جس کو سجایا جاتا تھا اور جہاں پورے سال کی ثقافتی سرگرمیاں ہوتی ہیں، وہاں عورتیں برہنہ لباس پہن کر آتی ہیں اور جاہلیت کا نظام اس کو پیش کرتی ہیں، ان کی بولیاں لگتی ہیں، ان کو خریدا اور بیچا جاتا ہے. یہ قرآن سے پہلے کا ماحول تھا. قرآن آیا ہے تو قرآن نے آ کے کہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ عورتوں اپنے آپ کو ایک خاص لباس کے اندر محدود کر لو، تم ایسی سستی نہیں ہو کہ تم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو قیمت لگوانے کے لیے پیش کرتی رہو. اللہ نے تمہیں اتنا مقام عطا فرمائی ہے، یہ جاہلیت کی جو تبرج ہے، جاہلیت کا جو بناؤ سنگھار ہے، اس کو ختم کر دو. اور پھر قرآن ہے جس نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے عورتوں کو، غلاموں کو، مردوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، ایک ہر سطح پر ان کا مقام اور ان کا وقار اور ان کی جو عافیت ہے اصل میں اس کو بحال کیا ہے. قرآن مجید ایک عظیم پیغام ہے. یہ اس کے نہ ماننے والوں کے لیے بھی رحمت ہے کہ ان کو آفاق و انفس سے اس بات توحید کے دلائل دیتا ہوا کہ جن کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا تھا نا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا بچبکانا حرکات ہیں کہ جن تصویروں کو، جن بتوں کو، جن مورتیوں کو تم خود بناتے ہو ان کے سامنے ہی جھکنا شروع کر دیتے ہو، ان کے سامنے ہی مانگنا شروع کر دیتے ہو. یہ قرآن ہے جس نے انسان کی عقل کو ایڈریس کیا ہے، جس نے لاجک کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر لوگوں کو چینج کیا، ڈائیورٹ کیا ہے. یہ قرآن ہے. قرآن مجید بڑے بڑے سخت دلوں پر، اور کیسے اثر کرتا ہے قرآن مجید؟ جیسے میں نے شروع میں کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر اتارتے، کسی پہاڑ پر نازل کرتے، اور یہ قرآن مجید میں تذکرہ ہے باقاعدہ طور پر کہ ہم نے پیش کیا ہے زمین و آسمان پر، دونوں نے انکار کر دیا. انکار اللہ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. دونوں نے گویا التجا کی ہے کہ ہم اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور اسے اٹھا لیا ہے انسان نے. اور جس انسان نے اٹھایا ہے اس انسان کا مقابلہ پہاڑوں سے کیا؟ جس انسان کے، پہلے انسان کے جس کے دل میں یہ سمایا ہے، وہ انسان پہاڑوں سے عظیم، بلند اور بالا. اس نے اپنی مقدس زبان سے جس طرح سے اس کی تفہیم بیان فرمائی ہے، پھر یہ جہاں جہاں گیا ہے، جس معاشرے میں سمایا ہے، وہ معاشرہ روشن بن گیا ہے. اور آج بھی اس کائنات کی تاریکیاں اگر ختم ہو سکتی ہیں تو قرآن مجید سے. اور اس کی تاثیر کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور جن کو یہ سمجھ آتی تھی، جن کو قرآن کا علم تھا، جب وہ قرآن پڑھتے تو یقین جانیے آپ ذرا
کتب احادیث کا مطالعہ فرمائیے، وہ قرآن پڑھتے جاتے اور ان کے سینوں سے ہنڈیوں کے ابلنے کی آوازیں نکلتی، وہ قرآن پڑھتے جاتے اور ان کی آنکھیں ابلتی جاتی، تفیض من الدمع مما عرفوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو حق پہچان کر ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں نا، یہ ایسے نہیں ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ اپنے گھر سے 100 اونٹوں کے لالچ میں ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی در پہ نکلا ہے، اور جب قرآن سنا، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی چند آیات اپنی بہن سے سنی، ان کو مارنے پیٹنے، ان کو لہو لہان کر دینے کے بعد ان کی استقامت سے متاثر ہو کے جب قرآن کو پڑھا، اور آج پہلی دفعہ غیر جانبدار ہو کر پڑھا، آج پہلی دفعہ غیر جانبدار ہو کر سوچا، اللہ اکبر، تو وہی بھائی اپنی ہی بہن سے کہتا ہے کہ اب مجھے اپنے رسول کے پاس پیش کر دو کہ اس کتاب کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ ایسا عظیم کلام ہے۔ اور وہ کفاران مکہ، نبی مکرم علیہ السلام جب قرآن مجید کی تلاوت بیت اللہ میں حتیم میں کیا کرتے، اور رات کی تنہائیوں میں وہ سننے آتے، چھپ چھپ کے بیت اللہ کے غلاف کے پیچھے چھپ چھپ کے سنتے، اور جب اکٹھے کہیں ملتے ہیں، کسی چوک میں جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئے، تم کہاں سے آئے، تو سب جاننے کے بعد کہ سب وہی سن رہے تھے، وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں آئیں گے، اور اگلے دن پھر سب نے یہی سوچا کہ اس نے وعدہ کیا ہے وہ نہیں آئے گا، اس نے وعدہ کیا وہ نہیں آئے گا، آج میں سناتا ہوں، سنے بغیر چارہ نہیں ہے، پھر سب سننے آتے ہیں، پھر سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی تاثیر والی کلام ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قوم نے بہت زیادہ ستایا، اور کس بنیاد پہ ستایا کہ یہ قرآن بڑی بلند آواز میں پڑھتے ہیں، ہماری بچے ہماری عورتیں متاثر ہوتی ہیں، کہیں ہمیں فتنہ ہے کہ ہماری عورتیں اور ہمارے بچے ہمارے باغی نہ ہو جائیں۔ ستایا، نکلے، ہجرت کا ارادہ کر لیا، شہر سے باہر گئے تو ایک اس وقت کا بڑا سردار اور طاقتور پہلوان ابن دغنہ، اس نے دیکھا اور پوچھا کہ جناب ابو بکر آپ کہاں جاتے ہیں؟ کہا کہ میں اپنی قوم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی۔ تو وہ واپس لے کے آئے اپنی امان دے کے کہ آپ جیسے لوگوں کو شہر نہیں چھوڑنا چاہیے، آپ ایسے عظیم لوگ ہیں، لوگوں کے لیے کماتے ہیں، لوگ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہیں، آپ جیسے نیک لوگوں کو بستی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ واپس لایا، ان کو اپنی امان میں قبول کیا، اور لوگوں نے ان کی امان کو قبول کر لیا، اور ساتھ شرط یہ رکھی کہ آپ اپنے گھر کے اندر کہیں نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، باہر نہیں کریں گے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ دن تو ایسا کیا، لیکن ایمان والا سینہ ایسی بات کہاں برداشت کر سکتا تھا۔ کچھ وقت گزرا کہ اپنے صحن میں مسجد بنا کے وہیں پہ نماز پڑھنا شروع کر دی، اور وہیں قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اب جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو کفار کی عورتیں اور ان کے بچے ارد گرد جمع ہو جاتے، تو مکہ والوں نے ابن دغنہ سے شکایت کی کہ آپ نے امان لی تھی اور امان پوری نہیں ہو رہی ہے، اپنی امان واپس لے لو۔ اس نے آ کے آپ سے مطالبہ کیا کہ یا میری امان واپس کر دو یا میری بات پر پورے اترو۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی امان کافی ہے، میں قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا، تم اپنی امان واپس لے لو۔ یہ وہ کتاب ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ میں، آپ کی پنڈلی میں تیر لگا ہوا ہے، اور نکالنے سے تکلیف ہو رہی ہے، ظاہر ہے انسان ہے، لیکن آپ خود اپنا علاج بیان فرماتے ہیں کہ ٹھہرو مجھے نماز پڑھنے دو۔ اور نماز میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ اب قرآن کی تلاوت ایسے ہو رہی ہے کہ ٹانگ سے وہ تیر کھینچ لیا گیا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ ایسے محوے، ایسے عالمی محویت میں پڑھتے ہیں، ایسے عالم محویت میں پڑھتے ہیں، اور ایسے عالمی استغراق میں پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید کو جانتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو ایک سرسری سے مطالعے کی صورت میں لیتے ہیں، اور ثواب کی کتاب سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے نہ اس سے نظام لیا، نہ ہم نے اس سے معاشرت لی، نہ ہم نے اس سے معیشت لی، نہ ہم نے اپنی ترقی کے لیے اس کو کافی سمجھا، نہ علوم کے لیے اس کو بنیاد جانا، نہ اپنے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اس سے رہنمائی مانگی۔ ہم صرف اور صرف اسے ایک ثواب کی کتاب بنانے پر مصر ہیں،
اور اس کو کسی طاقچے میں، کسی اونچی جگہ پر، کسی خوشبو میں بسے ہوئے اور عطر میں بسے ہوئے کسی غلاف میں لپیٹ کر رکھنے اور مخصوص مواقع پر نکالنے کے قائل ہیں۔ قرآن مجید ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کو کہیں بند کر کے رکھ دو، بلکہ اس کے اندر غور فکر کرو، اس کے اندر اس کی تعلیمات کو دیکھو۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے۔ اللہ کے فرشتے، کہیں سنت دارمی کی ایک روایت ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال قبل سورہ یاسین اور طٰہٰ کو پڑھا فرشتوں نے، تو انہوں نے کہا طوبیٰ لأمۃ ينزل ھذا علیہا، وہ پیٹ کتنے مبارک ہوں گے جن پیٹوں نے اس کتاب کو اٹھانا ہے، وہ سینے کتنے مبارک ہوں گے، وہ زبانیں کتنی مبارک ہوں گی جو اس کی تلاوت کریں گی، یہ اس کے ساتھ کلام کریں گی۔ یہ 1000 سال پہلے کی بات ہے، انسانیت کی تخلیق سے بھی پہلے۔ گویا یہ اتنا بڑا کلام ہے کہ اگر ہم اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اقبال نے رحمہ اللہ تعالی نے کیا کہا تھا، وہ جو سابقہ زمانے اور ہمارے زمانے کا جو فرق آج سے انہوں نے تقریباً 100 سال پہلے پیش کیا ہے، وہ کیا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ ساری جو ذلت ہے، یہ ساری جو پستی ہے، یہ ساری جو پریشانی ہے، یہ انتشار، یہ فساد، یہ مفادات کی جنگ، یہ سب کچھ، قیادت کا فقدان، ان ساری چیزوں کو اگر آپ نے قرآن سے تلاش کیا ہوتا تو قرآن آپ کو تنہا نہ چھوڑتا، آپ معاشرے کی اندھیر نگری میں کہیں نہ پھر رہے ہوتے، قرآن تو آپ کو روشن زمانہ فراہم کر دیتا۔ اور آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم واپس اسی قرآن پہ ہمیں آنا پڑے گا، اس کی محبت اپنے دل میں پالنا پڑے گی۔ اور ایسی محبت، ایک صحابی، اللہ اکبر، ایک صحابی نماز میں ہر رکعت میں سورہ احد یعنی قل هو اللہ احد سورہ جو پڑھتے ہیں، تو ان کی شکایت کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، سورہ الاخلاص پڑھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، مجھے اس سے محبت ہے، میں اس لیے اس کو ہر رکعت میں پڑھتا ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے اگر تمہیں اس سے محبت ہے تو اس کی محبت تمہیں جنت لے جائے گی۔ قرآن سے محبت کریں، اپنی اولاد پر وقت صرف کریں، ان کو دنیا جہان کے تمام علوم پڑھانے والے ہم، کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری اولادوں کو قرآن بھی صحیح پڑھنا آتا ہے یا نہیں؟ ہمارے نصاب میں بظاہر شامل کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ بات، اس کا اب آج کل اعادہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ہم لازمی قرار دیں گے قرآن مجید کے۔ اس پر تو ہمارا کوئی مذہبی مسلکی اختلاف نہیں ہے کہ ہم سب متفق ہیں کہ ہماری اولادوں کو قرآن آنا چاہیے، اس کے معنی اور مفاہیم پتہ ہونا چاہیے۔ تو جس بات پر ہمارا اتفاق ہے اس کو ہی اپنے گھر پہ نافذ کر دیں۔ قرآن مجید، یہ بڑے مسائل ہیں لوگوں کے، اور ہم سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، جادو ٹونے کے بے شمار شکوے شکایات ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا نسخہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں اور اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس گھر میں 40 روز سورہ البقرہ مکمل تلاوت کی جائے، اس گھر سے جادو، جنات، ہر طرح کی چیز رخصت ہو جاتی ہے۔ کسی قسم کا وہم پالنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن سے اپنے آپ کو، تمسک بالقرآن، اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، اور اپنی اور اللہ کو وہ نمازیں بڑی پسند ہیں جن میں قرات کی جاتی ہے، جن میں طویل قرات کی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص صرف رات کو 30 آیات پڑھ لیتا ہے، یقین جانیے اس کے ساری رات کو عبادت لکھا جاتا ہے۔ کہیں قرآن مجید کی ایک سورہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آدھے قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے، کہیں تیسرا حصہ قرآن کا جو ہے وہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اور کہیں نصف حصہ عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید اگر آپ اس کی محبت پال لیں تو یقین جانیے زندگیاں بدل جائیں گی، حالات بدل جائیں گے۔ اور یہ مشکلات جو ہیں، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں، اللہ کے فرشتے وہاں اترتے ہیں۔ ہمارے گھروں سے رحمت نکل چکی، نحوست چھا چکی، ہم نے اپنے گھروں کو ایک ایسا ماحول دے دیا ہے اب جہاں سے قرآن کی صدا اور آواز بلند نہیں ہوتی ہے۔ قرآن رحمتوں کا سبب ہے،
اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے، اگلے پروگرام میں مزید اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن کی محبت اور شوق عطا فرمائے۔ ہمارے واٹس ایپ نمبر اور ای میل ایڈریس آپ کی اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں، اپنی آراء سے، اپنے سوالات سے اور مفید مشوروں سے ضرور آگاہ فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔